إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ جو بھی زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے الا بالحق واجل مسمى، اللہ نے اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک مقررہ وقت تک پیدا کیا ہے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، مگر وہ لوگ جو کفر کو اختیار کرتے ہیں وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا تمہارا خیال ہے جس کو تم اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماء، مجھے دکھاؤ تو صحیح کیا زمین میں انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے جس کو تم پکارتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، کیا زمین میں انہوں نے کوئی چیز تخلیق کی ہو، ام لہم شرک فی السماوات، یا پھر آسمانوں میں اللہ کے ساتھ شراکت ان کی ہو، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ کوئی ایسی کتاب، لاؤ کوئی ایسی دلیل، او آثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی ایک دلیل تو لے کے آؤ کہ تم کس بنا پہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، کیا انہوں نے زمین میں کوئی چیز کو تخلیق کیا ہے یا آسمانوں میں اللہ کی شراکت ان کو ملی ہے، کوئی ایک دلیل تو لے کے آؤ، کوئی ایک دلیل پیش کرو کہ جس کی بنا پہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اور خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کو پکارتا ہے، حالانکہ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، حالانکہ قیامت تک یہ ان کو پکارتے رہیں، اللہ کے علاوہ قیامت تک ان کو آوازیں دیتے رہیں، آہو پکار کرتے رہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں من لا یستجیب لہ، قیامت تک ان کی آواز اور ان کو جواب نہیں دے سکتے، وہم عن دعائہم غافلون، حالانکہ حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ ان کی پکار سے ہی غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کو پکارا جا رہا ہے۔ ہاں تمہیں ایمان کو لانا ہے، پھر ایمان کو اوپر ثابت قدم رہنا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا قالوا ربنا اللہ کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا پھر اس پہ ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں، جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کا بدلہ ہے جو عمل کرتے رہے ہیں۔ گویا کہ جنہوں نے یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ ہمارا الہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، ثم استقاموا پھر وہ اس پہ پکے رہے اور ان کی زندگی اسی عقیدے پہ گزری اور ان کی موت بھی اسی عقیدے پہ آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ،
جس انسان کی زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، اللہ اس کا داخلہ جنت میں فرما دیں گے، اس لیے کہ اس کا آخری کلمہ خاتمہ بالایمان ہو رہا ہے، اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے اللہ کو اپنا الہ مان لیا، اپنا رب تسلیم کر لیا، پھر اس پہ پکے رہے، پھر ڈولے نہیں، آزمائش تکلیف آئی ہے، مصیبت آئی ہے، پھر اللہ کا در چھوڑا نہیں، غیر اللہ کے سامنے نظر و نیاز اور سر جھکایا نہیں، غیر اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو نہیں رکھا، ثم استقاموا، پھر وہ پکے رہے ہیں اس عقیدے پہ کہ جنہوں نے کہہ دیا ربنا اللہ، ہمارا رب تو وہ اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر نہ ہی تو خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تذکرہ کیا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ جب آپ کی طرف ایک جماعت کو ہم نے راغب کیا، اور وہ جماعت جنوں کی جماعت تھی۔ اس سے مراد اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو دعوت دی اور انہوں نے انکار کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو کر کے اور ان سے غمزدہ دل لے کر کے طائف کی طرف پہنچے۔ طائف والوں کو جب دعوت دی اور انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کیا، آپ کے جسم میں اطہر کو لہو لہان کر دیا، آقا علیہ السلام وہاں سے شکستہ دل اور زخمی جسم لے کر کے واپس لوٹ رہے تھے، تو خالق کائنات رب ارض و سما نے یہ وادی نخلا کے قریب جب پہنچے تو اللہ رب العزت نے جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا، اور اللہ احکم الحاکمین اس کا تذکرہ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ جب ہم نے ایک جنوں کی جماعت کو آپ کی طرف راغب کر دیا، مخاطب کر دیا، وہ قرآن کو سن رہے تھے، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہ وہاں پہنچے انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ انصتوا، خاموش ہو جاؤ، فَلَمَّا قُضِيَ، جب وہ تلاوت کو مکمل آپ کر چکے، تلاوت مکمل ہوئی، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، وہ جن اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے اور وہ ڈرانے والے تھے۔ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، کہ اے ہماری قوم، یقیناً ہم نے ایک کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم، کہ جو اس سے پہلے ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے اور وہ حق کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے، اور یہی وہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حوصلہ دیا جا رہا ہے، اگر یہ کفار مکہ نے آپ کی بات کو نہیں سنا، اگر طائف والوں نے آپ پہ ظلم کیا ہے، تو پھر آپ کے لیے ہم نے جنوں کی جماعت کو آپ کی طرف راغب کر دیا ہے کہ جن آپ کا قرآن سننے کے لیے تیار ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے اگلی صورت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے کہ اس صورت کا نام محمد ہے، جس کی دوسری آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالهم، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وآمنوا بما نزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پہ ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ،
اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے، اسلام ایمان لانے کی وجہ سے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ احکم الحاکمین، اسلام کی برکت کی وجہ سے، ایمان لانے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جو انسان کی زندگی کے گناہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ اب وہ اسلام کو قبول کر چکا ہے، ایمان کو قبول کر چکا ہے، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو مومن کہلانے والوں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کر لو، برباد نہ کر لو۔ گویا کہ اعمال وہی قابل قبول ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری بھی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وہ کوئی بھی عمل کتنا بھی خوبصورت کیوں نہیں، وہ عمل اگر شریعت میں نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا، جنہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات کو گڑھا، فہو رد، اس کا عمل وہ مردود ہے۔ عمل وہی قابل قبول ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں کیا جائے۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اور تم اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کر لو۔ گویا کہ ایمان لانا، ایمان موجود ہو اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدعان کے بارے میں پوچھا تھا۔ یہ جدعان وہ تھا جو بہت ساری خدمت کیا کرتا تھا، خدمت خلق کیا کرتا تھا، صلہ رحمی کیا کرتا تھا، لوگوں کو کھانے کھلایا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جدعان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اس کو اس کے اعمال کا صلہ اور جزا ملے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عائشہ اس کے اعمال ضائع ہیں، برباد ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر ایمان موجود نہیں ہے، اس کے اندر ایمان موجود نہیں۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے آخرت کا ڈر ہے، آخرت کی فکر ہے، اللہ تیرے ڈر سے میں عمل کر رہا ہوں۔ گویا کہ اس کے دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ جیسے ایمان موجود نہ ہو تو اعمال ضائع اور برباد ہے، ایسے ہی طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہو، وہ بھی اعمال ضائع اور برباد ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے آگے سورۃ فتح کا تذکرہ کیا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً ہم نے آپ کو فتح دی اور بہت بڑی فتح دی۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب خالق کائنات رب ارض و سما نے اپنے نبی کو خواب میں اس بات کا تذکرہ سورت کے آخر میں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ہم امن کے ساتھ بیت اللہ کا عمرہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ کتنی دیر سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تھے، جب اس بات کا اشارہ مل گیا کہ اب عمرے کی اجازت ہے، اللہ کی طرف سے الہام، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے اور سچ ہوتا ہے، تو خالق کائنات رب ارض و سما کی طرف سے یہ اشارہ تو ملا تھا، لیکن یہ نہیں تھا کہ اسی سال ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری کو تقریباً 1400 صحابہ کو ساتھ لیا اور عمرے کی نیت سے مکہ کا سفر شروع کیا۔ جب مکہ والوں کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے راستہ روک لیا۔
اور حدیبیہ مقام پہ پہنچے، وہاں ٹھہراؤ ہوا، راستے کو روک لیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ ہم کوئی جنگ کرنے کے لیے ارادے میں نہیں ہے، لڑائی کا ارادہ نہیں ہے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہماری نیت تو عمرہ کرنے کی نیت ہے۔ لیکن انہوں نے روک دیا اور وہاں صلح حدیبیہ جو مشہور ہے وہاں شرائط کو نقل کیا گیا۔ لیکن یہاں خالق کائنات رب ارض و سما نے ان کا لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقینا اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہو چکے ہیں، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ یہ بیعت وہی بیعت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کے حالات جاننے کے لیے بھیجا، اپنا قاصد بنا کر بھیجا، تو یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لی تھی کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں لوٹیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں نے ان کے دلوں کو جان لیا تھا، ان کی دل کی حالت کیا ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، پھر میں نے ان کے اوپر سکینت کو، سکون کو نازل کر دیا۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ ہم نے جب وہ بیعت کر رہے تھے تو ان کی دلوں کی حالت کو بھی ہم جانتے تھے کہ یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ جیسے اب آج کہا جا رہا ہے کہ وہ صحابہ تو اوپر سے مومن تھے اور نعوذ باللہ منافقانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایسی بات کہنا یہ قرآن کے منافی ہے، نعوذ باللہ صحابہ پہ الزام ہے، حالانکہ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ اور سورت کے آخر میں احکم الحاکمین نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، اور ان سے مراد اصحاب رسول ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی اوصاف کو دیکھیں گے، ان کی حالت کو دیکھیں گے، تراہم رکعا سجدا، وہ تو کبھی رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے فضل کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سجدوں کی وجہ سے ان کی جبین پہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ان کی مثالیں، یہ ان کے تذکرے، یہ ان کی صفات صرف قرآن میں نہیں ہے بلکہ تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ گویا کہ وہ اصحاب رسول کی جماعت ہے جن کی گواہی خود اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، بلکہ یہ اعلان فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، لوگوں تمہارا ایمان بھی اس وقت قابل قبول ہوگا جب تمہارا ایمان ان صحابہ کا ایمان جیسا ہوگا۔ آگے خالق کائنات نے سورۃ الحجرات ہے جس میں آداب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھیے۔ اور پھر فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کیجئے، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے اور تمہیں شعور ہی نہ ہو۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے بہت سارے مسائل کا اس صورت میں تذکرہ کیا ہے، ان میں سے چند مسائل یہ ہیں، چند ایسے اعمال فرمایا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آتا ہے فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو، اگر تمہیں کوئی بات آ کر کہتا ہے اس کی تحقیق کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا،
اگر مومنوں کی دو جماعتیں، دو گروہ، دو بھائی آپس میں اختلاف ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو حکم ہے فاصلہ بینہما، ان کے درمیان آپس میں صلح کرا دیا کرو، اس لیے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہے، فاصلہ بین اخویکم، آپس میں مومنوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ اور فرمایا کہ اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑایا کرو، ایک دوسرے کو مذاق نہ بنایا کرو، اور نہ ہی برے القاب کے ساتھ ایک دوسرے کو پکارا کرو۔ اور فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمان سے بچ جاؤ، اس لیے کہ ان بعض الظن اسم، بعض گمان وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، جسوسی نہ کیا کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کیا کرو، اس لیے کہ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور پھر فرمایا تمہارے لیے جو معیار ہے وہ قبیلہ نہیں ہے، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں جو تکریم عزت ہوتی ہے وہ اس کی ہے جس کے زیادہ تقوی موجود ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ التقوی ہا ہنا، تقوی دل کی حالت، دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں وہ تقوی پیدا فرمائے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں انسان عزت اور مقرب والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔